ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ بھائیوں کا شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ زیادہ تر میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ انسان ہے نا، جب انسان گناہ کرتا ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت انسان ہے ہی خطا کا پتلا، جس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا جو ہے وہ خطا کار ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جس سے جب وہ گناہ کرتا ہے نا تو فوراً نادم ہو کر رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو ہر شخص گناہ گار ہے، کوئی پاک نہیں ہے گناہوں سے۔ ہر شخص سے جو ہے وہ گناہ ہوئے ہیں، ہر شخص گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں جی، بچنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ عالم ہو یا جاہل ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، جو بھی ہے، جو انسان ہے جی، اللہ تعالیٰ جن کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے وہ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی جماعت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کرنے ہی نہیں دیتا ہیں جی، حفاظتیں فرماتا ہے۔ لیکن انسان ہم جو ہیں، ہم سے تو روزانہ گناہ ہی ہوتے ہیں، نیکی تو ہم سے ہوتی ہی نہیں ہے نا۔ تو زندگی میں ہم نے پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیے، بہت زیادہ، شمار ہی نہیں ہے۔ بس صرف یہ سمجھیے کہ ہماری زندگی کے اندر سارے کے سارے گناہ ہی ہیں، نیکیاں نہیں ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا، یہ نماز ہم نے تھوڑی سی پڑھ لی، یہ جی قرآن مجید کی آیت پڑھ لی، یہ تھوڑا سا یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، یہ معاملات ایسے ہی ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں جی جناب، ہے جی۔ گناہوں کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نیکی کرتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں 2 منٹ کے لیے، بھاگے بھاگے گئے اور بھاگے بھاگے آئے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ ساری گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے بے شمار گناہ ہیں، ان گنت گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں الہی، ہم نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ہم تو سارے گناہ کر بیٹھے ہیں، ہم سے کوئی گناہ نہیں چھوٹا۔ تو ایسا شخص جس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اس کے لیے میں آج ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی کتاب میں نے اٹھائی ہوئی ہے جی، تو اس کے اندر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وظیفے کی بات آئی، وظیفہ نہیں، ایک ایسی نماز، 4 رکعت والی نماز، 4 رکعت والی ایسی ایک نماز ڈھونڈ کے لایا ہوں آپ کے لیے کہ اگر وہ شخص کوئی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے نا، ایک مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے جی۔ آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں؟ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ آپ کے اگلے پچھلے قدیم و جدید سہون کیے گئے یا عمدن چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے۔ وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہوں تو آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر آپ رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور سجدہ میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ کلمات ہوں گے۔
آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں۔ اگر آپ ہر روز اسے پڑھ سکیں تو پڑھیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو ہر جمعہ یعنی ہفتہ میں 1 بار پڑھیں، اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھیں، اگر ایسے بھی نہ کر سکیں تو پھر اپنی زندگی میں 1 بار ہی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قدیم جدید جان بوجھ کر کیے ہوئے غلطی سے جو گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے محفوظ فرما دے گا۔ جناب اسے کہتے ہیں صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح۔ آپ اپنے علاقے کے مولوی صاحب سے پوچھیں یا حدیث کی کتب اٹھا کر، خصوصی طور پر یہ مشکات شریف جس سے میں نے یہ حوالہ بیان کیا ہے جی، آپ اسے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر آپ کو اس کی ترتیب اور پڑھنے کا طریقہ جو وہ مل جائے گا۔ مولانا صاحبان سے پوچھیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اور اس طریقے سے ہم جو ہے خود بھی پڑھ لیں، تھوڑی سی مشکل ہوگی، کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ وقت ہی ہے، پھر ساری زندگی کے گناہ جو معاف ہونے، تو انشاءاللہ یہ بہت بہترین طریقہ ہے اپنے گناہ معاف کرانے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔